الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے شکریہ کے ساتھ جو اس نے مرحمت فرمائی، صرف 1-2 منٹ درکار ہیں بچوں، اور وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں مولانا خدا بخش صاحب جیسی شخصیت ملی، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنا کام بھی جو ڈاکٹریٹ وہ کر رہے ہیں اور PhD اس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، لیکن ان کا یہاں آنا بسا غنیمت ہے۔ ان جیسا آدمی آپ کو میں بلا تردید اور خوف تردید اور بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ مولانا جیسا آدمی پورے پاکستان میں نہیں ملے۔ یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا جب وہ آپ کو حدیث شریف پہ بیان دیں گے، بیان کریں گے، اور خاص طور پہ صحیح بخاری میں ان کے بیانات جو ہیں، اگر یہ پڑھا دیں صحیح بخاری اور پڑھانے لگیں بھی ایسی جگہ جہاں پر ان کو مکمل اطمینان اور سکون ہو، تو کیا کہنے۔ ہم نے ان سے خود بھی عرض کیا تھا کہ آپ صحیح بخاری کی شرح بھی لکھ دیں اور اہل علم کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان پر بھی بحث کر دیں۔ بخاری شریف میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے انعام سے ہم نے 4 مرتبہ پڑھی، میں نے 4 مرتبہ دورے میں بخاری پڑھی۔ سب سے پہلے حضرت عبد القدیر صاحب سے، جو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، پوری بخاری شریف انہوں نے ارشادات فرماتے رہے ہم سامنے۔ دوسری مرتبہ بخاری شریف ہم نے لاہور میں حضرت سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اگرچہ مکمل نہیں ہوئی لیکن بہرحال ان کی توجہات تھیں۔ تیسری مرتبہ صحیح بخاری حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑی ہستی سے بعض مقامات انہوں نے سنن ابن ماجہ جو ان کی کتاب ہے وہ پوری پڑھائی، ابن ماجہ بھی پڑھائی، ابن ماجہ انہوں نے ہمیں گھر بلا کر پڑھائی، اور اس میں وہ کہتے تھے یہ صحیح بخاری نکالو، یہ چیز نکالو، یہ چیز نکالو، تو خود محنت کر کے نکالنی پڑتی تھی یہ چیزیں۔ اور چوتھی مرتبہ بخاری شریف ہمارے ایک استاد تھے حضرت نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے پڑھی، تو اندازہ ہوا کہ بخاری شریف میں کہاں کہاں پر اتنی مشکل چیزیں ہیں کہ اس کو کون حل کرے۔ اللہ نے اس وہاں کو ایسی صلاحیت دی ہے، تو یہ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی کم ہے۔ ملک میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو، ہم گلی گلی نگر نگر گھومے ہوئے ہیں اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، اور اللہ بچائے ہم مبالغے کو بھی تقریباً جھوٹ میں شامل کرتے ہیں، اس سے بالکل نہیں کرتے۔ یہ ابھی پتہ چل جائے گا جب مولانا آپ سے بخاری شریف کے متعلق گفتگو کریں گے، تو اس لیے مولانا کی قدر کیجیے اور ان کا نمبر بھی لے لیجئے۔ آپ میں سے جو دورے میں جائے گا، پڑھے گا، کہ پڑھ چکا ہے یا اللہ کو منظور ہو کہ وہ خود صحیح بخاری پڑھائے گا، تو مولانا سے بھی استفادہ کیجیے۔ فون پہ مولانا سے تعلق رکھیے، ای میل سے تعلق رکھیے، تاکہ ایسے نادر و نایاب لوگوں کے شاگرد کثیر مقدار میں ہو جائیں۔ یہ آپ کو باتیں لمبی ہو جاتی ہیں، معاف رکھیے گا۔ مثلاً کستوری نہیں ملتی، وہ ہرن کی ناف سے برآمد ہوتی ہے نا، چائنا والوں نے ہرن ایسے جو کستوری دیتے ہیں 10,000 پال لیے، 20,000 پال لیے کہ لوگ دنیا بھر میں کستوری کو بھیجتے رہو، تقسیم کرتے رہو۔ بعض سانپ اور ناگ ایسے ہیں جن کا زہر بڑا کام آتا ہے، دنیا میں چائنا والوں نے وہ ناگ 10,000 پال لیے، زہر نکالتے ہیں، دنیا کو بیچتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو نادر اور نایاب صاحبان علم ہے، جن میں مولانا بھی ہیں، ان کے شاگردوں کو چاہیے کہ ان کے بہت سے شاگرد ہو جائیں، بہت سے ہرن ہو جائیں، بہت سے کستوری بیچنے والے آ جائیں، کستوری کا بیان کرنے والے آ جائیں۔ اس طرح علم کا نشر ہے، اور اللہ معاف کرے کوئی جب انتقال کر جاتا ہے پھر اس کی سیٹ پہ آنے کے لیے
کوئی آدمی بھی نہیں رہتا. تو اس لیے مولانا کی قدر کیجیے اور ان کا لیکچر سنیے. چونکہ آپ لوگ ان کی شخصیت سے، ان کے بلند قد و قامت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے 4 جملے یہ کہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جس سے جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کا علمیت میں کیا مقام ہے. ہمیں افسوس ہے اس بات کا، اور رہے گا ہمیشہ، کہ مولانا جیسے نادر آدمی کو مدارس نے ضائع کر دیا. یاد رکھو بچوں، کبھی بھی ناقدری نہیں کرتے. ہماری بڑی بڑی کوتاہی ہے اس پوری امت کی کہ جو موجود ہے اس کی قدر نہیں کرنا، اور جو معدوم ہے اس کے پیچھے بھاگنا، یہ نہ کرنا. حضرت مولانا آپ کے سامنے اب بیان کر لیں گے جو انہوں نے فرمایا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے. ایسے بچے مدارس میں آتے ہیں، کبھی یہ حرکت نہ کرنا کہ ایسے گہرے نایاب کو آپ کبھی ضائع کریں. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم علماء اکرام، حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدوم نے جو کلمات ارشاد فرمائے، یقیناً میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اور ان کا حسن ظن ہے. اللہ جل شانہ مجھے اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، اور آپ حضرات سے کچھ سال پہلے شاید میری مدرسے سے فراغت ہوئی ہے، اور یہی کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں. کوئی زیادہ میں ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسا علم حاصل کر لیا ہے جو علم یہاں اس لائبریریوں میں یا ہماری کتب میں موجود نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ مطالعہ میں کچھ تھوڑی محنت کی ہے، اور میری تحقیق جو ہے وہ زیادہ اہل سنت اور اہل تشیع کے جو ذخیرہ حدیث ہے، اصول حدیث ہیں، جرح و تعدیل ہے، اس سے متعلق ہے. اور اسی ضمن میں چونکہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کی طرف سے ہمارے ذخیرہ حدیث پر اعتراضات ہوتے ہیں، اور اعتراضات میں صف اول میں ہماری کتاب، جس کو ہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری کہتے ہیں، تو بخاری شریف پر زیادہ اعتراضات تھے. اسی وجہ سے پھر مجھے اس کا مطالعہ کرنا پڑا، اور مطالعہ کے ضمن میں ایک نادر بحث ہے کہ بخاری شریف جو ہے اس کے نسخ کی بات جو ہے کہ ہمارے پاس جو بخاری شریف مطبوعہ ابھی اس صورت میں موجود ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی بخاری شریف کے جو کتابیں چھپ رہی ہیں، ان میں کون سے نسخ پہ اعتماد کیا جاتا ہے. تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا محور بھی ایک تو نسخ کی بحث ہوگی کہ بخاری شریف کے متداول نسخ کون سے ہیں، ان میں سے صحیح ترین نسخہ کون سا ہے، اور نسخوں سے آب مطبوعہ شکل میں بخاری شریف ہم تک کیسے پہنچی ہے. دوسرا، بخاری کی جو روات ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ سے جن حضرات نے نقل کیا اور ان کی وساطت سے آگے امت تک یہ عظیم کتاب پہنچی، ان حضرات کا تذکرہ. اور تیسرا بہت مختصر، اور وہ تذکرہ ہوگا صوفیاء کرام کا، کہ صوفیاء کرام یا اہل تصوف جو ہیں ان کی کیا خدمات ہیں احادیث شریف کے تعلق سے، احادیث شریف سے متعلق. تو شروع کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی چونکہ ہمارا یہ محاضرہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ریکارڈ ہونے کے بعد لوگ اس کو سنیں گے، تو ممکن ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعارف نہ ہو. تو اس وجہ سے چند باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی عرض کرنی ضروری ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ہے نام ان کا، اور بخارا کے رہنے والے تھے. بخارا جو ہے یہ تاجکستان میں آتا ہے ابھی.
اور افغانستان میں ایک دریا ہے، اس کو ماوراء النہر پہلے کہتے تھے، لیکن ابھی دریائے آمو کہتے ہیں اس کو۔ یہ خواجہ غار دشت ارچی والی سائڈ ہے، مزار شریف سے آگے جا کر قندوز سے آگے جگہ ہے، وہاں سے تاجکستان سامنے پڑتا ہے۔ تو اس کے قریب ہی امام ترمذی رحمہ اللہ کا بھی مزار ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار اسی سائڈ پہ ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے۔ حافظہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بے مثال تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی لاکھ احادیث، بعض روایات میں آتا ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ غیر صحیح اور 1 لاکھ صحیح احادیث مجھے زبانی یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 194 ہجری میں ہوئی، اور جب یہ پیدا ہوئی تو ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے اور یتیمی کی زندگی گزاری، لیکن ان کے والد صاحب جو تھے وہ کافی مالدار تھے، تو ترکہ انہوں نے اتنا چھوڑا تھا جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے معاشی طور پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو بچپن میں ایک اور سانحہ ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی۔ اس دوران پھر والدہ تھیں اور وہ بہت متقی پرہیزگار خاتون تھیں، انہوں نے اللہ جل شانہ سے مانگنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لوٹا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے ان کے ساتھ ایک نسبت لگتی ہے الجعفی، تو وہ اس وجہ سے لگتی ہے کہ یہ ان کا ولا کا تعلق تھا۔ ان کے جو دادا تھے انہوں نے مجوسیت سے اسلام قبول کیا تھا، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو شخص جس قبیلے کے فرد کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا تو اس قبیلے کے اندر اس کا ولا اس کو سمجھا جاتا تھا، اور اس کی نسبت اس بندے کی طرف کی جاتی تھی، اس قبیلے کی طرف کی جاتی تھی جن کے ہاتھ پہ وہ اسلام قبول کرتے تھے۔ تو یہ ولا کے تعلق کی وجہ سے ان کو الجعفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں انہوں نے حضرت انس بن مالک جو ہیں ان سے روایت نقل کی ہے، اور وہ عالم تھے، اور یہ مرو ایک علاقہ ہے نیشاپور کا، پرانے یہ سارے علاقے جو ہیں یہ نیشاپور، یہ ایران اور کچھ عراق کا حصہ اور کچھ شاید افغانستان کا بھی حصہ ہے جس پر اطلاق ہوتا ہے، تو ان کے لیے وہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، اور حضرات وہاں کے جو ہیں حدیث میں ان سے رجوع کرتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، اور فتاوی جات وغیرہ بھی ان سے پوچھے جاتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ دونوں ایک تو دیندار تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ والد صاحب ان کے ایک عالم دین تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے انہوں نے روایت کی ہے حدیث، اور ان کی کئی روایات موجود ہیں۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بھی ان کو حدیث پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم بالکل ابتدائی زندگی میں کر لیا، 10 سال سے کم عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ کر لیا تھا، اور 10 سال کے بعد انہوں نے احادیث وغیرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مادری زبان ان کی عربی تھی، فارسی نہیں تھی، حالانکہ اس زمانے میں اس علاقے میں فارسی بولی جاتی تھی، لیکن شاید والد عالم تھے اس وجہ سے یا کیا وجہ تھی، لیکن ان کے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی بچپن سے زبان ہی عربی تھی، اس لیے ان کو عربی جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ بعض حضرات کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایرانی نسل تھے اور یہ تو اجمی تھے، تو ایک اجمی کو کیسے اتنی عربی پر فضیلت حاصل ہو گئی کہ کوئی عربی آپ کے پاس نہیں ہے جو حدیث میں مہارت رکھتا ہو، کیونکہ اس کی تو عربی ہی ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو عربی 16 سال میں تو آدمی عربی نہیں سیکھ سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی عمر میں نقد کرنا شروع کر دیا تھا، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں کیسے نقد کر سکتے ہیں؟ 16 سال کی عمر میں تو انسان عربی نہیں سیکھ سکتا۔ تو اس وجہ سے اگر تحقیق کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی وہ عربی زبان جانتے تھے۔ ابتدائی کتب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی 20,000 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر سے پہلے ہی یاد کر لی تھیں۔ اسی طرح وکیع بن الجراح کی تفسیر اور کتاب الزہد اور سنن، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے زبانی یاد کر لی تھیں۔
فقی مطالعہ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فقہ حنفی سے ابتدا کی تھی، کیونکہ اس علاقے میں رائج جو فقہ تھی وہ فقہ حنفی تھی۔ اور آج بعض حضرات کی طرف سے جو بہت زیادہ تعصبانہ انداز سے اور تعصبانہ رویہ رکھا جاتا ہے احناف کے ساتھ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ میں نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں کئی اساتذہ جو ہیں وہ حنفی المسلک ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی جو تعلیم کی ابتدا کی وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے کی۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کا سفر کیا۔ جب یہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ اور بھائی نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا، میں یہیں پہ ٹھہروں گا، اور وہاں پہ ٹھہرے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جو ہے اس پہ محنت کی، اور اپنی پہلے کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ عموماً ہمارے حضرات کو اس کا تعارف نہیں ہوتا، التاریخ الکبیر بھی ہے، التاریخ الاوسط بھی ہے، اور التاریخ الصغیر بھی ہے ایک چھوٹی۔ یہ تینوں جو کتابیں ہیں یہ بڑی نادر کتابیں ہیں فنی اعتبار سے، حدیث کے فن کے اعتبار سے۔ التاریخ الکبیر میں 13,000 روات کا ترجمہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور بخاری شریف میں روات کی تعداد بہت کم ہے۔ بخاری شریف کے تمام راویوں کو جمع کیا جائے تو 1600 کے قریب روات بنتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 13,000 محدثین اکرام کا ترجمہ پہلے لکھا ہے اور الجامع الصحیح بعد میں لکھی ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ہمارے یہاں بخاری اہل سنت والجماعت کے ذخیرہ حدیث کے مقابلے میں اہل تشیع کا ذخیرہ حدیث ہے، اور بہت جامع ہے وہ بھی۔ اس میں ابو جعفر الکلینی جو ہیں ان کی کتاب ہے الکافی، اس میں 16,000 روایات ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابو جعفر الکلینی جو ہیں وہ 4,000 روایات ایک آدمی سے کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ روایات جو جمع کی ہیں وہ عبداللہ بن یوسف التینسی سے کی ہیں جو 345 ہیں۔ اس سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک آدمی پہ اعتماد نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ قتیبہ بن سعید بغلانی ہیں، اور یہ بھی بہت بڑے امام تھے۔ 322 کے قریب روایات جو ہیں وہ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے لی ہیں۔ یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے زیادہ روایات لی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں نے عرض کیا کہ الکافی ہے، اگرچہ اس میں 16,000 روایات ہیں، ہمارے پاس 7,000 کے قریب بخاری میں روایات ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ ان 16,000 روایات میں ان کی مسلک کے اپنے ایک بہت بڑے محقق ملا باقر مجلسی، جن کی مشہور کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، اور مرآت العقول ان کی کتاب ہے، 26 جلدوں میں شرح ہے وہ الکافی کی، اس میں انہوں نے تخریج کی ہے الکافی کی احادیث کی۔ 9,000 کے قریب انہوں نے احادیث کو مجہول قرار دیا ہے، اور جہالت کی وجہ یا تو یہ ہے کہ راوی کا ترجمہ موجود نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ راوی کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ میں اس بات اس لیے الکافی کو اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں 13,000 راویوں کا ترجمہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ اگر میری کتاب کل کوئی دیکھے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں رجال مجہول ہیں۔ بخاری شریف میں کوئی ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جو مجہول ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کتاب لکھی گئی الکافی، اس میں 9,000 کے قریب روایات مجہول ہیں۔ اور دوسری وجہ میں نے آپ سے عرض کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً ایک راوی سے یا ایک استاد سے بہت زیادہ احادیث نہیں لیں، بلکہ اگر بہت زیادہ تعداد ہے تو وہ 345 ہے، اور وہ بھی عبداللہ بن یوسف التینسی ہے جن کے ثقہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، اور دوسرے قتیبہ بن سعید ہیں بغلانی، اور ان کے بھی امام الحدیث ہونے میں اور ثقہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ معروف لوگ ہیں، ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا
جھوٹ بولتے تھے یا حدیث وضع کرتے تھے، کوئی الزام ان پر نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں، الجامع الصحیح تو تمام لوگوں کے سامنے ہے، لیکن الجامع الصحیح کو مرتب کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر لکھی ہے۔ اور اب میرے خیال میں یہ بات سمجھنی آسان ہوگی کہ رجال کی کتاب پہلے لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کی صحت کا جتنا ممکن ہو سکتا ہے اہتمام وہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شیوخ اور تلامذہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شیوخ کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شیوخ کی تعداد 10,000 سے بھی زائد ہے، لیکن عموماً جو نقل کیے جاتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے روایات لی ہیں وہ کم ہیں۔ الجامع الصحیح میں جن سے روایات امام بخاری رحمۃ اللہ نے لی ہیں وہ بہت کم ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلامذہ، اچھا ان کی شیوخ میں آتا کون کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شیوخ میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے مکی بن ابراہیم ہیں۔ مکی بن ابراہیم حنفی ہیں، اور قتیبہ بن سعید بغلانی ہیں، اسی طرح عبداللہ بن یوسف التینسی ہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور یہ سب لوگ معروف ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجہول ہو، اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جس کے اوپر وضع کا طعن ہو۔ ایک ہے کہ حقیقتاً کوئی آدمی وضع کرتا ہو، یعنی حدیثیں اس نے گھڑی ہوئی ہوں، ایسے آدمی سے تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی پر طعن بھی ہو تو ایسا راوی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی الجامع الصحیح میں نہیں لے کر آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی تعداد، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلامذہ کی تعداد کتنی ہوگی کہ 90,000 لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے الجامع الصحیح کا سماع کیا ہے، 90,000۔ اور اب ہم اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 90,000 تلامذہ میں مشہور تلامذہ جو ہیں وہ 5 ہیں۔ ابراہیم بن معقل النصفی مشہور شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے۔ اس کے بعد حماد بن شاکر النصفی ہیں۔ اس کے بعد فربری کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ ہیں محمد بن یوسف بن مطر، محمد بن یوسف بن مطر فربری، 320 ہجری ان کی وفات ہے۔ اور ایک محاملی ہیں اور ایک بزدوی ہیں۔ ان حضرات کے تذکرے کو ہم اس لیے مختصراً ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، کیونکہ ہم صرف اسی روایت پر توجہ دیں گے جو روایت آگے چلی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان 5 شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ مشہور روایت آگے چلی ہے وہ 2 لوگوں کی چلی ہے، لیکن بہت زیادہ جو چلی ہے وہ ایک ہی ہیں۔ ابراہیم بن معقل النصفی جو ہیں ان کی روایت بھی آگے چلی ہے، لیکن محمد بن یوسف بن مطر فربری جو ہیں ان کی روایت بہت زیادہ آگے چلی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی نسخے موجود ہیں ان میں یہ تمام نسخوں کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ محمد بن یوسف بن مطر فربری جو ہیں فربری ان کا نسخہ ہے، ان کی اصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے محمد بن یوسف بن مطر جو ہیں انہوں نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، بعض روایات میں 3 مرتبہ بھی آتا ہے لیکن 2 مرتبہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے بخاری پڑھی، الجامع الصحیح پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ہے 256 ہجری، اور محمد بن یوسف بن مطر فربری جو ہیں فربری ان کی 255 یا 256 اور 252 2 مرتبہ بالکل آخر عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو بخاری پڑھنے کی اتفاق ہوا اور شرف ملا۔ آگے پھر محمد بن یوسف بن مطر فربری جو ہیں
ان سے آگے پھر 5 شاگرد ہیں. اس پہ بھی ہم تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ اگر ان کا ترجمہ بیان کرنا شروع کریں گے تو پھر وقت ہمارا تنگ ہو جائے گا، وقت کم پڑ جائے گا. بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ 320 ہجری میں وفات پائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 5 جو روایت نقل کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ روایت ان کی آگے چلی ہے، اور انہوں نے 2 مرتبہ امام بخاری سے بخاری پڑھی ہے، اور آخری سال میں امام بخاری کی وفات کے سال یا اس سے 1 سال پہلے آخری دفعہ انہوں نے امام بخاری سے بخاری پڑھی ہے. آگے پھر ان کے 5 شاگرد ہیں، اور ان میں ایک ہے حافظ ابن سکن، ایک ہے ابو زید المروزی، ایک ابو محمد الحموجی، اور ایک ابو اسحاق المستملی، اور ایک ابو الہیثم الکشمینی. یہ 5 بہت بڑے لوگ ہیں بخاری شریف کی روایت میں. ان میں حافظ ابن سکن جو ہیں ان کا اپنا نسخے موجود ہیں، ابھی نہیں ہے، اس وقت انہوں نے نسخے لکھے اور ان سے لوگوں نے بخاری پڑھی. اور ابو زید المروزی جو ہیں ان کا نسخہ ابھی کیمبرج میں موجود ہے، پرسٹن یونیورسٹی امریکہ میں میرے خیال میں. اس کو ایک عرب محقق ہیں انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن وہ کتاب الحج یا کتاب الصلاح پہ ہے، یعنی بہت کم ہے، پورا بخاری کا نسخہ موجود نہیں ہے. باقی جو 3 اصحاب ہیں، ابو اسحاق المستملی، ابو محمد الحموجی اور ابو الہیثم الکشمینی، ان 3 حضرات میں بخاری پڑھائی، اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں. لیکن ایک شاگرد جو ہیں وہ بہت زیادہ واضح ہیں، اور اتفاق سے ان کا نسخہ ہمارے پاس موجود بھی ہے. وہ ہیں ابو ذر الہروی. ابو ذر الہروی ابو ذر الہروی یہ ایسی شخصیت ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے 3 شاگردوں سے بخاری پڑھنے کا اتفاق ہوا. ابو محمد الحموجی سے بھی انہوں نے بخاری پڑھی، ابو اسحاق المستملی سے بھی انہوں نے بخاری پڑھی، اور ابو الہیثم الکشمینی سے بھی انہوں نے بخاری پڑھی. اور ان تینوں اساتذہ سے نقل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک کتاب جمع کی، اپنی ایک کتاب کاپی بنائی الجامع الصحیح کی، جو ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ مطبوع صورت میں وہ اویلیبل ہے، مارکیٹ میں مل جاتی ہے. یہ نسخہ ہے وہ الجامع الصحیح للبخاری من روایت ابی ذر الہروی عن مشایخ الثلاثہ الکشمینی والمستملی والسرخسی. یہ یہاں پہ ہمارے پاس اس لائبریری میں موجود ہے، اور اس کا مخطوط بھی موجود ہے. اور یہ کوئی زیادہ بہت یعنی بعد میں نہیں لکھی گئی، بلکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کے پاس، یعنی یہ جو 3 بزرگ ہیں الکشمینی، المستملی اور الحموجی، ان کے پاس ایک کاپی دیکھی یا ان کی کاپیاں دیکھیں، اور ان سے اپنی یہ کتاب مرتب کی اور احادیث جمع کی اس میں. اور انہوں نے اپنی جو کتاب تھی، جو اپنی کاپی تھی، وہ نقل کی محمد بن یوسف بن مطر فربری کی کاپی سے. اور محمد بن یوسف بن مطر فربری جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کاپی موجود تھی، اصل، جس پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. تنسیخ نہیں تھی، یعنی نقل کی ہوئی کاپی نہیں تھی کہ اس سے دیکھ کر لکھو، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی اپنی کاپی ان کے پاس موجود تھی، محمد بن یوسف بن مطر فربری کے پاس. تو اس میں کوئی ہی انقطاع نہیں ہے. اگرچہ احادیث میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتابت ہو، کیونکہ علی وجہ الکتابت جو حدیث آگے اجازت دی جاتی ہے وہ وجادہ ہوتی ہے. حدیث تو اصل میں بیان کی جاتی ہے روایت کے ساتھ، لیکن آج سائنسی دور میں دستاویزی حیثیت بھی دیکھی جاتی ہے. کسی چیز کی دستاویزی حیثیت کیا ہے، استنادی حیثیت کیا ہے. استنادی طور پر تو الحمدللہ ہمارے پاس کہیں انقطاع نہیں ہے. الجامع الصحیح کی تمام روایات صحیح ہیں، کہیں کوئی ضعیف روایات نہیں ہے. کہیں اگر کوئی کلام ہے یا علل پہ کچھ لوگوں نے بحث کی ہے تو اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے دے دیا گیا ہے. تو ہم نے بات کی کہ امام فربری سے 5 لوگوں نے بخاری پڑھی اور بخاری کی روایت نقل کی، اور ان 5 لوگوں میں سے پھر 3 لوگ جو ہیں
ان کا نسخہ ایک الگ سے مرتب ہوا اور اس کو کہتے ہیں نسخہ ابو ذر الہروی، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، اس نسخے کے اندر کچھ چیزیں تھیں جن کو ابو الولید الباجی رحمہ اللہ، یہ اندلس کے رہنے والے تھے اور جرح و تعدیل پہ بھی ان کا کام ہے، اور مالکی مسلک میں بہت بڑی شخصیت ہیں ابو الولید الباجی رحمہ اللہ۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا، ابو ذر الہروی جو ہیں ان سے نقل کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کے پاس جو بخاری کی تھیں اس میں کچھ جگہ پہ ابواب تھے اور احادیث نہیں تھیں، اور کچھ جگہ پہ احادیث تھیں اور ابواب نہیں تھے۔ اس بات کو لے کر بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں بخاری شریف پر کہ بخاری شریف تو بعد میں لکھی گئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ کیوں کہ یہ ابو الولید الباجی لکھتے ہیں کہ بعض جگہ احادیث موجود تھیں اور ابواب نہیں تھے، اور بعض جگہ ابواب موجود تھے اور اس میں نیچے احادیث نہیں تھی۔ تو اس کا جواب بھی یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں کتابت نہیں ہے، کتابت تو بعد میں ایک شکل دی گئی نا اس کو، اصل چیز تو حفظ تھا، حدیث کو حفظ کیا جاتا تھا اور روایتاً استاد پڑھاتا تھا۔ روایتاً جو تھی بخاری وہ اسی طرح آج بھی پڑھائی جا رہی ہے جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا، ان کے علاوہ کچھ نسخے تھے، یہ ایک نسخہ ہو گیا جس پر ہم نے بات کی۔ اس کے علاوہ کچھ نسخے ہیں، ایک نسخہ تھا اسائلی کا۔ اب اسائلی کون ہے؟ اسائلی جو ہیں یہ ابو زید المروزی جو ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ لیکن یہ نسخہ بھی ابھی اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ نسخے ضائع ہو گئے یا بعض لوگوں کے پاس مخطوطے تھے اور انہوں نے حفاظت نہ کی، آگے نہ پہنچ سکے۔ اس وقت جو نسخے ہمارے پاس موجود ہیں مشہور نسخے، ان میں سے اہم ترین نسخہ جو تھا وہ ایک یہ تھا جس کا ہم نے تعارف کروا دیا، ایک اور ہے وہ ہے نسخہ ابو علی الصدفی، اور ایک نسخہ ہے ابن سعادہ کا۔ ابو علی الصدفی جو ہیں انہوں نے بخاری شریف جو ہے وہ پڑھی ہے ابو الولید الباجی رحمہ اللہ سے، اور ابو الولید الباجی رحمہ اللہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے ابو ذر الہروی، اور آگے پھر سند وہی ہے۔ تو ابو علی الصدفی جو ہیں ان کا نسخہ اس وقت موجود ہے، دو صورتوں میں موجود ہے۔ ایک ان کے داماد تھے ابن سعادہ، انہوں نے 60 دفعہ بخاری پڑھی اپنے سسر سے، اور نسخہ ابن سعادہ کے نام سے وہ مشہور ہے، وہ مکمل صورت میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے نسخہ ابن سعادہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابو علی الصدفی ان کا اپنا نسخہ بھی موجود ہے۔ یہاں ہمارے پاس لائبریری میں، اب مجھے یقینی طور پر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ابن سعادہ والا نسخہ ہے یا ابو علی الصدفی کا ہے، کیونکہ میں نے اس کو اتنا غور سے دیکھا نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہ ایک نسخہ موجود ہے۔ مخطوط کی صورت میں ہے۔ یہ ترکی والوں کے پاس تھا تو انہوں نے اس کو مخطوط کی صورت میں ہی اسی طرح پبلش کر دیا ہے۔ اس نسخے میں اور ہمارے پاس جو ابھی اس وقت موجود نسخہ ہے، بعض مقامات پہ اختلاف ہے۔ تو دوسرا نسخہ یہ ہو گیا ابن سعادہ کا یا ابو علی الصدفی کا۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ ہے، اور یہ نسخہ جو ہے یہ امام صغانی رحمہ اللہ کے نسخے پہ بیس کرتا ہے یا اس سے نقل کیا گیا ہے، اور اس نسخے میں ہمارے علماء دیوبند نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور یہ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے پبلش کیا ہے یہ نسخہ۔ 1270 ہجری میں یہ نسخہ چھاپا گیا ہے، شائع ہوا ہے، اور اس نسخے میں حضرت امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے آخری جو 5 اجزاء ہیں ان پہ کام کیا ہے۔ اس کو عرب علماء نے بھی
مانا ہے اور انہوں نے کہا ہے۔ یہ ایک عرب محقق ہیں ابو الہدا الیعقوبی، ان کی کتاب ہے المدخل الی صحیح البخاری، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہ اعتمد علی نسخۃ الصغانی والناشر من کبار تلامذۃ الشیخ عبد الغنی المجددی وقد نشر مع الصحیح حاشیۃ له ساعدہ فی اتمام آخر 5 اجزاء من الشیخ محمد القاسم النانوتوی۔ تو اس نسخے کی وجہ سے ہمارا اس کے ساتھ لگاؤ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہماری نسبت علماء دیوبند سے ہے، اور علماء دیوبند نے اس پہ کام کیا ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ امام صغانی رحمہ اللہ ان کے نسخے پہ ہے، اور امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے اس کو نسخہ بغدادیہ بھی کہتے ہیں۔ اب مشہور جو ہمارے پاس بخاری شریف کی نسخہ ہے اس وقت جو پوری دنیا میں تقریباً چھاپا جا رہا ہے، وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ ہے نسخہ یونینیہ کی، نسخہ یونینیہ کی آگے نسخہ سلطانیہ۔ سلطان عبد الحمید جو سلاطین عثمانیہ میں سے آخری بادشاہ تھے، انہوں نے علماء جامعہ ازہر کو خط لکھا کہ اس وقت پرنٹنگ پریس آ چکی ہے اور ہم نے بخاری شریف کو شائع کرنا ہے، تو کون سا نسخہ شائع کریں؟ تو ان حضرات نے فرمایا کہ ہمارے پاس سب سے صحیح ترین جو نسخہ ہے وہ نسخہ ہے یونینیہ، اور یونینیہ نسخہ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ۔ یہ جو نسخہ ہے یہ یونینیہ ہے، یہ والا۔ اس پہ ابھی جو بخاری شریف چھپ رہی ہے وہ اس نسخے کے مطابق چھپ رہی ہے، اس میں اور اس بخاری شریف میں جو ہمارے پاس ابھی جو چھپ رہی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ 701 ہجری میں لکھا گیا ہے۔ شرف الدین یونینی جو ہیں یہ یمن میں ایک جگہ ہے بالبک، اس کے قریب کوئی یونین یا یونان جگہ کا نام تھا، چھوٹی بستی، یہ ملک یونان نہیں، یہ تو دوسری طرف ہے۔ تو وہاں کے یہ رہنے والے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بخاری کی نسخ میں اختلاف ہے، تو انہوں نے 4 نسخے جو ہیں ان کو اصل بنا کر پھر ایک صحیح ترین نسخہ مرتب کیا۔ جن 4 نسخوں کو انہوں نے اصل بنا کر کام کیا ان میں ایک نسخہ ابو ذر الہروی تھا جس کا میں نے آپ سے تعارف عرض کر دیا ہے، ایک نسخہ جو ہے وہ امام صغانی رحمہ اللہ کا تھا ان کے پاس، نسخہ بغدادیہ، اور ایک نسخہ ابن سعادہ کا تھا جس کا ہم نے تعارف عرض کر دیا ہے، اور ایک نسخہ امام ابن عساکر جو ہیں تاریخ دمشق والے ان کا تھا۔ تو ان 4 نسخوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد جو ان کو لگا کہ صحیح ترین روایت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نسخہ مرتب کیا، اس کو کہتے ہیں نسخہ یونینیہ۔ اور جب سلطان عبد الحمید نے ان کو خط لکھا علماء جامعہ ازہر کو کہ ہمیں بخاری شریف چھاپنی ہے، تو علماء کرام نے تحقیق کر کے بتایا کہ ہمارے پاس سب سے صحیح ترین نسخہ یونینیہ ہے، اور یونینیہ نسخہ جو ہے اس کی کئی اصل، ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے فرع۔ فرع اس کو کہا جاتا ہے جو اصل سے نقل کیا جاتا ہے، تو اس کی کئی فروع موجود ہیں۔ ایک جزولی کی فرع موجود ہے اور غالباً وہ یہاں پہ مکتبے میں موجود ہے، شاید یہ والی ہے۔ یہ بعد میں آپ جب یہاں سے فری ہو جائیں تو ان نسخوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے مقدمے کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو یہ مبحث اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ بھی ایک نسخہ ہے، اور یہ محمد بن یوسف بن مطر فروری جو ہیں ان کے شاگرد کا ہے، یہ یہاں پہ موجود ہے، کشانی کا نسخہ۔ تو یونینیہ نسخہ جب دیکھا گیا کہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس پہ اصل بنیاد رکھ کے طبع سلطانیہ جس کو کہتے ہیں عموماً لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ طبع سلطانیہ جو ہے وہ یونینیہ نسخے کی کچھ فروعات اور اصل
اب اصل کے بارے میں پہلے تو کہتے تھے کہ موجود ہے، لیکن ابھی کچھ لوگ محققین جن میں ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، ان کی ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ شاید اصل بھی اس کی موجود نہیں ہے، لیکن فرع اس کی موجود ہے، ابن الیاس کا ہے اور مکی کا ہے اور ابن الجزولی کا ہے۔ تو یہ نسخ موجود ہیں، ترکی میں موجود ہیں اور شاید مصر میں بھی موجود ہیں۔ ان کو مد نظر رکھ کے ابھی ہمارے پاس جو بخاری شریف چھاپی جا رہی ہے، جتنی مکتبوں میں چھاپی جا رہی ہے، تقریباً اسی اصل کو مد نظر رکھ کے اور اس کے مطابق چھاپی جا رہی ہے۔ اس پر جتنا کام ہو رہا ہے بخاری شریف پر، وہ بھی انہی نسخوں کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی ہماری بات یہاں تک نسخ کی۔ یہ کافی خشک موضوع ہے میرے خیال میں، آپ حضرات شاید اتنا دلچسپی سے نہ رکھتے ہوں اس میں، لیکن محققین کے لیے یہ ایک اہمیت کی حامل چیز ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس ہماری کتب حدیث پہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس وقت پھر ہمیں ان مباحث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے جو اعتراض کرنے والے حضرات ہیں وہ ان چیزوں پہ کافی تحقیق کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب ہمارا آخری عنوان جو ہے وہ ہے کہ صوفیاء کرام جو ہیں ان کا حدیث کی ترویج میں اور بالخصوص الجامع الصحیح کے پہنچانے میں کیا کردار ہے۔ تو اس میں صرف دو باتیں میں عرض کروں گا مختصراً۔ ایک ابو ذر الہروی۔ ابو ذر الہروی ایسی شخصیت ہیں جن کے بغیر بخاری شریف کی یہ نسخ کی بات تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ ان کا نسخہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور شاید اگر ان کا نسخہ نہ ہوتا تو ہم تک بخاری نہ پہنچ سکتی، یا پہنچتی اور اس صورت میں نہ ہوتی۔ تو ابو ذر الہروی جو ہیں یہ صوفی تھے، اور تصوف میں باقاعدہ طور پر بیعت کی تھی انہوں نے، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو بیعت والا سلسلہ ابھی شاید شروع ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف تھے وہ تصوف پہ عمل کرتے تھے، اور تصوف کو اپنے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، نقشبندیہ کا طریقہ الگ ہے، سہروردیہ کا الگ ہے، شاذلیہ کا الگ ہے، چشتیہ کا الگ ہے، قادریہ کا الگ ہے۔ اصل میں تو کیفیت احسان کو پیدا کرنا ہے۔ حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ان تعبد ربک کأنک تراہ، یہاں کأن لفظ ہے، یہ تشبیہ ہے، امیجنیشن کہتے ہیں جس کو نا، تصور کرنا۔ ہمارے ہاں خانقاہوں میں بالخصوص نقشبندی سلسلے میں جب مراقبہ کروایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تصور کریں۔ تو بعض ناسمجھ حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تصور کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو میں نے خود ہی کیا ہے تصور نا۔ تو چونکہ مشاہدات اور جو مراقبات میں ہوتے ہیں وہ ایک ارلی سٹیج پہ تو نہیں ہو سکتے، انسان جب یہ امیجنیشن کی پریکٹس کرتا ہے اور مشق کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ آگے جاتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کو وہ انوارات دکھاتے ہیں۔ انسان کا یہ جو سینہ ہے اس کو صدر کہا جاتا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اس میں جو راز ہوتے ہیں وہ ایک خام صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ ابن العربی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے ایک جگہ بحث میں فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ایک عین ثابتہ موجود ہے۔ عین ثابتہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ ایک پروگرامنگ کی صورت میں ایک سرور موجود ہے، جہاں سے اس کو کمانڈ ملتی ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو انسان نے کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، یہ اصل میں انسان کے اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں۔ اب سائنسی ریسرچ وہاں تک شاید ابھی نہیں پہنچی، لیکن ابن العربی رحمہ اللہ نے بہت پہلے اس پر بات کی ہے۔ تو تصوف میں جو مراقبات ہوتے ہیں، مراقبات کے ذریعے اصل میں انہی رازوں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسان کے سینے کے اندر ودیت کر کے رکھے ہیں۔ تو کأنک تراہ میں کیا ہے، امیجنیشن ہے، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو ممکن نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو گویا کہ آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، یہ امیجنیشن ہے، اور یہی تصوف میں
ہمارے نقشبندی سلسلے میں اور دیگر سلاسل میں بھی، لیکن دیگر سلاسل کے بارے میں میں یقینی طور پر اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا زیادہ ان کے اسباق سے واقف نہیں ہوں، البتہ نقشبندی سلسلے کے اسباق سے میں واقف ہوں. تو امیجینیشن کروائی جاتی ہے، تصور کروایا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں کیفیت احسان کو حاصل کرنا ہے، اور کیفیت احسان کے حصول کے لیے طریقوں کا اختلاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے محدثین کا جو طریقہ کار ہو وہ آج نہ ہو، یا ہمارے بعد 100 سال بعد جو لوگ آئیں گے ان کا جو طریقہ کار ہو وہ اس سے مختلف ہو. لیکن مقصد ایسا طریقہ جو غیر شرعی نہ ہو، جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو اور کیفیت احسان پیدا کر سکتا ہو، اس میں یہ صلاحیت ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک بات تو یہ کی کہ یہ جو حضرات تھے یہ اگر مروجہ سلاسل جو تصوف کے ہیں ان سے منسلک تھے اور ان کی بنیادی تعلیمات پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور یہ اتنے بڑے پائے کے محدثین تھے، تو آج جو لوگ اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے والا اور حدیث کی اتباع کرنے والا کہلاتے ہیں، کیا ان کو حدیث کی ابو ذر الحروی سے زیادہ سمجھ آ چکی ہے؟ ایک بات. دوسری بات کہ جن لوگوں نے تصوف کے علاوہ یا تصوف کے معروف سلاسل کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، ان لوگوں نے خدمت حدیث بھی کی، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے برکت انہی لوگوں کے سلسلے کو دی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تصوف اور احسان کے ساتھ جوڑا تھا. تو ایک تو یہ شخصیت تھی ابو ذر الحروی. ان کے علاوہ ابو اسحاق المستملی، وہ بھی صوفی تھے اور وہ ان کے اساتذہ میں سے آتے ہیں. ان کے بعد ایک اور اہم شخصیت وہ ہیں ابو الوقت سجزی رحمہ اللہ. ابو الوقت سجزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے حدیث داؤدی سے پڑھی ہے اور انہوں نے ابو محمد الحمویی سے. ابو الوقت سجزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ الجامع الصحیح میں مدار ایک مرکز کا رکھتے ہیں. کوئی بھی حدیث کی سند ہے وہ ضرور ان تک پہنچتی ہے. یہ حافظ ابن عساکر کے بھی استاد ہیں. یہ امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی بھی استاد ہیں. امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لاہور میں رہے ہیں، بعد میں وہ بغداد چلے گئے تھے اور حدیث میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. بعد میں بغداد میں فوت ہوئے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو شرف حاصل ہے کہ یہ لاہور میں رہے ہیں اور اتنے بڑے محدث تھے امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ابو الوقت سجزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ان کا ترجمہ تفصیل سے پڑھ لیں گے. ابو الوقت سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے یوسف بن احمد الشیرازی. یہ فرماتے ہیں لما رحلت الى شیخنا رحلت الدنیا ومسند العصر. یہ جو ابو الوقت سجزی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کو وہ کہہ رہے ہیں مسند العصر. حافظ جو ابن عساکر ہیں ان کو مسند الشام کہا جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام ابن عساکر جو ہیں وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن ان کو مسند الشام کہا جاتا ہے. لیکن ان کو کہا جا رہا ہے مسند العصر. اس زمانے میں سب سے بڑے حدیث کی نسبت جو کی جاتی تھی اور حدیث بیان کرنے والے تھے وہ ابو الوقت سجزی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس میں ایک اور بات بھی ہے، آپ علماء حضرات ہیں تو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ان کا نام اصل میں جو تھا نا وہ بڑا توحیدی نام تھا اور وہ تھا عبد الاول. عبد الاول. اب اس سے بڑا توحیدی نام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی شیخ تھے ایک تصوف میں، انہوں نے فرمایا کہ صوفی جو ہے وہ ابن الوقت ہوتا ہے ولیکن انت ابو الوقت. تو ان کا ترجمہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، جہاں بھی لکھا ہے، وہ نام اتنا محبوب ہوا ان کو کہ ان نے وہ جو توحیدی نام تھا عبد الاول
اس کو چھوڑ دیا، پوری زندگی ابو الوقت سجزی کہلائے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں، ان کے شاگرد کہتے ہیں یوسف بن احمد شیرازی، کہ جب میں وہاں پہ حاضر ہوا، سلمت علیہ وقبلتہ، میں نے سلام کیا اور ان کا بوسہ لیا، وجلست بین یدیہ۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اساتذہ اکرام کے ہاتھوں کا اگر کوئی بوسہ لے لیتا ہے یا ان کی پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہے تو ناسمجھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ان کی بس بات کی اتباع کریں، یہ یعنی عقیدت کو وہ بالکل نکال دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدت کا سلسلہ ابھی سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اہل علم کے اندر یہ عقیدت کا سلسلہ برابر طور پر جاری ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، ایک راوی نقل کرتے ہیں جس کو بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے نقل کیا اور بھی لوگوں نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، فقبل بین عینیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے جہاں پیشانی پہ بوسہ دیا، فقال، اور کہا، دعنی اقبل رجلیک یا سید یا استاذ الاستاذین، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لوں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کے ساتھ عقیدت کا کیا حال تھا ان کا، اور یہ عقیدت کے لیے ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی جو آج کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو واللہ عالم ان کو اب یا تو انہوں نے مشائخ جو سیاہ ستہ کی کتب مرتب کرنے والے ہیں ان کو بھی دین نہیں سمجھ میں آیا اور آج ان کو سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ عقیدت برابر شروع سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ عقیدت تعلیم دین کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر عقیدت نہیں ہے اساتذہ کرام سے تو پھر علم کا حصول ناممکن ہے۔ تو فرماتے ہیں فقال علی ما اقدمک هذه البلاد، کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ یہاں تشریف لائے؟ قلت کان قصدی الیک ومعولی بعد اللہ علیک وقد كتبت ما وقع الی من حدیثک بقلمی وسعیت الیک بقدمی لأدرک برکت انفاسک واحظى بعلو اسنادک۔ ترجمہ کر دوں؟ ضرورت نہیں ہے۔ تو فقال وفق اللہ وإیانا لمرضاتی وجعل سعینا له وقصدنا الیہ لو کنت، یہ اب عاجزی دیکھیں ان کی۔ ابو الوقت سجزی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف اس وقت ان سے بڑا دنیا میں محدث کوئی نہیں ہے، اور عاجزی کا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں لو کنت عرفتنی حق معرفتی لما سلمت علیہ ولا جلست بین یدی، اگر آپ مجھے اس طرح پہچان لیتے جس طرح پہچاننے کا حق ہے تو شاید آپ مجھے سلام بھی نہ کرتے اور میرے سامنے زانوی تلمس بھی نہ طے کرتے۔ ثم بکا بکا طویلا وابکا من حضرہ، یہ کیفیات انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب اس نے اپنی اصلاح کے بارے میں غور و فکر کیا ہو۔ صرف معلومات کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، معلومات تو منتقل ہو سکتی ہیں، لیکن نور نبوت کی جو کیفیات ہیں جو اس حدیث کے ساتھ متعلق ہیں وہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ وَأَبْكَى مَنْ حَضَرَهُ، جو لوگ وہاں پہ سارے حاضرین مجلس میں موجود تھے سب رو پڑے۔ ثم قال اللهم استرنا بسترك الجمیل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا۔ پھر اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، یا ولدی تعلم انی رحلت ایضا لسماع الصحیح ماشیا مع والدی من ہرات الی الداودی ببوشنج، کہ میں اپنے والد کے ساتھ بھی الجامع الصحیح کی تعلیم کے لیے بوشنج، یہ ہرات کے قریب ہی ایک جگہ ہے، وہاں گیا۔ ولیدون 10 سنین، اور عمر 10 سال سے بھی کم تھی۔ فکان والدی یضع علی یدی حجرین، میرے والد جو ہے وہ میرے دونوں ہاتھوں پہ پتھر رکھ دیتے، ویقول احملہما فکنت من خوفی احفظہما بیدی، کہتے ہیں مجھے والد سے ڈر بڑا لگتا تھا تو میں ان کو پتھروں کو اٹھا کے رکھتا کہ گر نہ پائیں۔ فَإِذَا رَآنِي قَدْ عَجَزْتُ، جب وہ دیکھتے کہ میں تھک گیا ہوں، امرنی ان القی حجرا واحدا، کہ میں ایک جو ہے نا وہ پھینک دوں۔ پھر اسی طرح آگے وہ اپنی مشقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَأَمْشِي إِلَىٰ أَن يَتَبَيَّنَ لِي تَعْبِي، جب بالکل واضح ہو جاتا کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، فَيَقُولُ لِي هَلْ عَجَزْتَ،
پوچھتے کہ آپ تھک گئے ہو؟ فَأَخَافُ وَأَقُولُ لَا، میں ڈرتا ہوں، پھر کہتا کہ نہیں۔ فَيَقُولُ لِمَ تَقْصُرُ فِي الْمَشْي، اگر تھکے نہیں ہو تو پھر آپ سست کیوں ہو چلنے میں؟ فَأَسْرَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاعَةً، پھر چلتے، پھر جب کہتے ہیں میں عاجز آ جاتا۔ اصل میں یہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے حصول کے لیے آج جو مجھے مقام حاصل ہوا ہے اس کے لیے مشقت کتنی ہے۔ اور میرے بھی بیان کرنے کا مقصد یہاں پہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے حدیث میں مدار بنایا ہے، مرکز بنایا ہے، اور جن کی وجہ سے آج اس ہمارے زمانے تک یہ بخاری شریف پہنچی ہے، یقیناً ان لوگوں کو اجر مل رہا ہوگا۔ جب بھی کوئی بخاری شریف پڑھتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کہتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو بخاری شریف پڑھتے ہیں، اور کتنی لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیا اس میں ان کا اجر شامل نہیں؟ تو ان کو اللہ جل شانہ نے یہ جو مقام عطا فرمایا اس کے پیچھے علم کے حصول کے لیے کی جانے والی یہ مشقت شامل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کنّا نلتقی جماعت الفلاحین، اگر وہاں پہ جو کسان کام کر رہے ہوتے تھے جب ہم ان سے ملتے، فیقولون یا شیخ ادفع الینا ھذا الطفل نرکبہ وایاک الی، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو سوار کر کے لے جاتے ہیں اور یہ بچے کو بھی ہمارے ساتھ ہم سوار کرا لیں گے۔ فیقول معاذ اللہ ان نرکب فی طلب حدیث رسول اللہ بل نمشی، وہ اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ہم سوار ہو کر جائیں، بلکہ جان بوجھ کر یہ تکلیف برداشت کی ہے تاکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوگا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچانے کے لیے کس قدر تکالیف برداشت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے۔ وَإِذَا، آگے فرماتے ہیں یہ سب کچھ اجلالا لحدیث رسول اللہ ورجاء ثواب، سب کچھ اس لیے تھا کہ ایک تو ثواب کی امید تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ یہ جو ابو البکر سجزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں ایک اور کتاب ہے طبقات الاولیاء، اس میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر خرقہ پہننے والے تھے پہلے دور میں۔ اب تو سند دی جاتی ہے، جب کوئی شیخ یا مرشد جو ہوتے ہیں وہ کسی کو خلافت دیتے ہیں تو اب تو سند دی جاتی ہے، پہلے دور میں خرقہ پہنایا جاتا تھا۔ تو یہ باقاعدہ صاحب خرقہ تھے، اور رہنے والے خراسان کے تھے، پوری دنیا میں سفر کیا، بغداد میں گئے، مکہ میں گئے، ہمذان میں گئے، نیشاپور میں گئے، جو بھی اس وقت کے علمی مراکز تھے تمام علمی مراکز میں جا کر انہوں نے حدیث پڑھائی۔ اور ان کے جنازے کے بارے میں، ان کی وفات کے بارے میں، جب اللہ جل شانہ کے لیے انسان اتنا کام کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اخلاص کے ساتھ اور اپنے اعمال کو شیطان سے بچاتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں۔ لما احتضر، یہ شاگرد کہتے ہیں سندتہ الی صدری، جب وہ موت کے قریب تھے تو میں نے ان کو ٹیک لگا دیا اپنے سینے کے ساتھ، تو وہ ذکر کر رہے تھے۔ اسی دوران جو ہے ایک القاسم الصوفی، صوفی تھے تو ظاہر سی بات ہے دوست احباب بھی صوفی ہی تھے، تو وہ تشریف لائے، وَأَكَبَّ عَلَيْهِ، اور وہ جھکے، وقال یا سیدی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو انہوں نے آ کر یہ حدیث بیان کی۔ فرفع طرفہ الیہ، تو نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا، وطلع یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اسی پر ان کا سانس نکلی، یہی ان کے آخری کلمات ہیں، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی۔ اور اس کو بہت سارے احباب نے یہ نقل کیا ہے کہ ابو البکر سجزی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کے آخری کلمات جو تھے وہ یہ تھے۔ اور وفات کے بعد
ایک اور برکت جو ان کو نصیب ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کا جنازہ محمد شیخ عبد القادر الجیلی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ابو البختیجی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ قادری سلسلے کے بڑے ہیں، بلکہ وہ حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور امام تھے، محدث تھے، اور انہوں نے اتنے بڑے محدث کا جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ تو یہ ہماری بات تھی مختصر سی اس حوالے سے کہ صوفیاء کرام جو ہیں ان کو بہت بڑا کردار ہے۔ اس پر بات اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھی اس حوالے سے سوال جواب کرنا چاہتا ہے، وہ جرح و تعدیل کے حوالے سے، الجامع الصحیح کے حوالے سے، تو کچھ وقت ہمارے پاس ہے، ہم سوال جواب کر سکتے ہیں۔ صوفیہ حضرت اس بحث میں مخصوص کیوں اس کا ذکر کیا؟ صوفیہ کا ذکر خاص طور پر کیوں؟ میں نے کیوں ذکر کیا؟ جی، ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارے نوجوان فضلاء کرام جو ہیں مدارس میں، ان کی توجہ تصوف کی طرف بالکل نہیں ہے، اور میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تصوف کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے انسان کے اندر اخلاص آتا ہے۔ جب انسان کے اندر اخلاص آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دین کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو دوام بخشتے ہیں۔ یہ بات اور امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد کا مشہور ذکر کیا، تو اس میں امام مسلم رحمہ اللہ بھی ہیں اور وہ سب سے مشہور ہے، اس کا ذکر کیا۔ میں نے صرف الجامع الصحیح کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ویسے امام مسلم کا نام میں نے لیا تھا وہ تقبیل اس پر کہ انہوں نے ان کا بوسہ لیا، وہ شاگرد ہیں اور بہت عظیم شاگردوں میں سے ہیں، لیکن چونکہ ہماری بات جو ہے وہ الجامع الصحیح کے حوالے سے تھی، تو الجامع الصحیح کے جتنے راوی ہیں ان میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح راوی نہیں ہے کہ ان سے کوئی نسخہ منسوب ہو، جو ہماری نسخ کے حوالے سے بحث ہے، تو اس نسخے کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام مسلم ایسے راوی نہیں ہیں۔ اور بعض کتب میں یہ بھی نقل ہے کہ صف الکتب بعد کتاب اللہ مسلم، بعض علماء کا یہ رائے بھی ہے، تو یہ کیوں یہ کہا اس نے؟ دیکھیں، انسان کے ذمے ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان ایک کوشش کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک جمع کرتے وقت جس قدر اہتمام کیا ہے اور صحت کا، اس طرح اور کسی کی زندگی میں ہمیں اہتمام نظر نہیں آتا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے، وگرنہ یہ انسان کی لکھی ہوئی جمع کی ہوئی ایک کتاب ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً ربیع بن سلیمان المرادی ان کے راوی ہیں، جس طرح یہ فربری ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو راوی ہیں وہ ربیع بن سلیمان المرادی ہیں، تو ان کو نقل کروا رہے تھے کتاب اپنی، تو ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ کوئی نہ کوئی غلطی نکل آتی تھی، پھر اس کو کہہ دیتے، پھر پڑھتے، پھر کوئی غلطی نکل آتی، تیسری دفعہ کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ قرآن نہیں بن سکتی، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی رہے گی۔ تو اس وجہ سے جو بھی انسان کی طاقت ہے اس کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے، انسان کی طاقت کے مطابق، انسانی طاقت جتنی ہو سکتی ہے اس کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح کو لکھنے میں 40 سال لگائے ہیں، تو 40 سال کا اہتمام کسی اور کے ہمیں زندگی میں نظر نہیں آتا، یہ وجہ ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تغلیباً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ جی، بعض جو جرح و تعدیل کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر حدیث کی ذوق کی وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یہ راوی جو ہے تصوف کی طرف بہت مائل تھا، لہٰذا اس کا کوئی مثال مثلا حدیث کے طور پر مسلم کا مقدمہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے واعظین کے بارے میں، میرے خیال میں صوفیہ کا، اس میں صوفیہ سعید انگوری صاحب جو مسلم کے مقدمے میں لکھے ان کو پر اثر جو ہے نا عبادات کا غلبہ ہوتا ہے، تو عبادات کے غلبے میں روایت کو بھی اسی کے ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ جی، اصل میں واعظین اور بعض صوفی جو حالات جو ہے نا صوفی، وہ ان سے تو آج بھی بچنا چاہیے، جن کے بارے میں استاد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا حدیث ہوتا تھا کہ جس کی سند تو صحیح نہیں ہوتی تھی لیکن فضائل کی وجہ سے اس کو حدیث قرار دیتے تھے۔ جی، یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں بھی لکھا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثیں ختم تو نہیں ہوگی۔ یہ جاہل تھے وہ لوگ جو واعظین تھے،
اور صوفی اس وجہ سے کہا جاتا تھا ان کو، یہ نہیں کہ وہ حقیقتاً صوفیاء میں شامل تھے، اس وقت کے حقیقتاً جو صوفیاء تھے وہ اس طرح کے لوگ تھے. یہ اس لیے صوفیاء کہلاتے تھے کہ یہ فکر آخرت پر بیان کرتے تھے. فکر آخرت پر بیان کرنے والے کو بھی صوفی کہہ دیا جاتا تھا. تو ان کو اس طرح صوفی کہا جاتا تھا. حقیقتاً جو صوفیاء ہیں وہ حضرات جو ہیں وہ ان میں زیادہ تر محدثین ہیں اور شوافے ہیں. ایک عجیب بات یہ ہے کہ شوافے میں بہت زیادہ محدثین ہیں اور بہت زیادہ محدثین صوفی ہیں شوافے میں. اور محققین بھی تھے وہ، جیسے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی ہیں. وہ اگرچہ متکلم بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، لیکن وہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں. آپ نے شاید ان کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات قریب تھی تو شیطان متشکل ہو کر آ گیا ان کے پاس اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل دو. تو وہ دلائل دیتے، جو بھی دلیل دیتے، ظاہر سی بات ہے شیطان عقلی دلائل میں تو ان سے مار نہیں کھاتا تھا، تو وہ اس دلیل کو توڑ دیتا. تو وہ جب بالکل تھک گئے، 100 کے قریب انہوں نے دلائل دیے، تو ان کے جو شیخ تھے ان کو ایسے لگا کہ میرے شیخ جو ہے نا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم شیطان اس مناظر سے یہ کہو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں. تو انہوں نے یہ کہہ دیا اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو ان کے جو شیخ تھے ان کو ایک مرید وضو کروا رہا تھا، اس نے یہ چیز دیکھی. اب یہ واقعات کتابوں میں نقل کیے گئے، یہ قرآن کی طرح وہ نہیں ہو سکتا کہ 100% سچ ہی ہو. اس میں ممکن ہے کچھ کسی نے مبالغہ آرائی کی ہو، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل بے اصل اور بے سند ہے. ایسی واقعات بھی نہیں ہیں. تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی جو صوفیاء کرام علمی اعتبار سے کمزور ہیں، علمی اسناد ان کی ٹھیک نہیں ہیں، اور علمی سند میں اس بات کا بہت دخل ہوتا ہے کہ اس وقت کے جید علماء کرام ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مثلا ہمارے پاس جتنے بھی مسالک ہیں، دیوبند مسلک ہے، بریلوی مسلک ہے، اور مسلک اہل حدیث ہے، اہل سنت والجماعت کے یہ 3 مسالک ہیں. ان میں سے سب کے ایسے، ان میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس پر سب لوگ متفق ہوتے ہیں. جیسے حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب ہیں. علماء دیوبند ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں. اسی طرح بریلوی مسلک میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی علم پر اعتماد کرتے ہیں. اسی طرح اہل حدیث مسلک میں بھی کچھ شخصیات ہیں. تو ان حضرات کی جب تک تصدیق کسی صوفی کے بارے میں نہ ہو تو میرے خیال میں نہ اس کو صوفی کہا جا سکتا ہے. وہ صوفیاء کے لبادے میں کوئی بیروپیہ تو ہو سکتا ہے لیکن صوفی نہیں ہو سکتا. آج کل مجھے پتہ کراچی میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو ایک سلسلے کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو ان لوگوں کے پاس جانے کی تو میرے خیال میں جانے سے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. یہ شیعہ حضرات کی جو کتابیں ہیں حدیث کی، جی اور ہماری بخاری آپ نے نام لیا خیر الکافی، جی اس میں حدیث میں توافق ہے یا الگ؟ 70%. 70%. کنٹینٹ جو ہے نا، مواد، وہ ایک جیسا ہے. 70%. صحیح. ان کا کیا مانتے ہیں، یعنی وہ سبب ترجیح کس چیز کو دیتے ہیں؟ اہل بیت. اہل بیت. تو یعنی سارے احادیث، یعنی صرف اہل بیت سے اتنی سارے احادیث کا ذخیرہ کیسے آگے ہوا؟ یہی چیز ہے نا جس کی وجہ سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 4-4 ہزار حدیثیں آپ ایک بندے سے لے رہے ہیں. کیا یہ امکان ہے کہ 4,000 حدیثیں ساری ٹھیک بھی ہوں؟ اور اسی وجہ سے جب ملا باقر مجلسی بلا شبہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے دار الانوار 110 جلدوں میں یہاں موجود ہے. ان کی کتاب میرات العقول 26 جلدوں میں ایک کتاب موجود ہے. آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. رتب و یابس سب کچھ انہوں نے جمع کیا. دار الانوار کے بارے میں ہمارے ہاں بہت آتا ہے نا کہ اس میں بہت کچھ غلط ہے، تو انہوں نے خود مقدمے میں لکھا کہ اس میں رتب و یابس سب کچھ ہے، سند آپ خود دیکھ لینا بعد میں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے. بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے جب تحقیق کر کے خود بہت کوشش کی بیچاروں نے کہ حدیث کو ٹھیک قرار دے سکیں، لیکن 9,000 وہ فیبریکیٹڈ اسناد ہیں. مطلب فرض کر لی گئی کہ یہ استاد ہوگا، اس کا یہ استاد ہوگا، اور وہ امام صاحب سے نقل کرتا ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم سے یا امام تقی علی سے یا امام جعفر صادق سے. ویسے امام جعفر ان کے رجال میں جو ہے نا اصل یہ مسئلہ سب سمجھ میں آ سکتا ہے جب رجال کی بحث کو ہم کھولیں کہ اہل تشیع کے جو رجالی تراث موجود ہے اس وقت ہمارے پاس، وہ 5 کتابیں ہیں.
ایک جو ہے وہ اس میں سے 2 شیخ طوسی کی ہیں اور 3 اور ہیں. رجال کشی ہے اور ایک کتاب الرجال ہے شیخ طوسی کی، اور ایک اور ہے الفہرست ہے شیخ طوسی کی، الفہرست ہے اور الرجال ہے 2، اور رجال کشی 3 ہے، اور 2 کتابیں اور ہیں. لیکن یہ ساری ان میں سب سے جو مفصل کتاب ہے نا وہ الرجال ہے شیخ طوسی کی. شیخ طوسی جو ہیں 460 ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کی کتابیں یہاں موجود ہیں. الخلاف 5 جلدوں میں موجود ہے جس میں انہوں نے تمام فقہا کے اختلاف نقل کیے. المبسوط فی فقہ الامامیہ 8 جلدوں میں ہے. تو شیخ طوسی جو ہیں انہوں نے بھی جب رجال کا استقصاء کیا تو وہ 6000 سے زیادہ افراد کے ترجمہ نہیں لکھ سکے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک جلد میں ہے 6000 رجال. یعنی ایک آدمی کا نام لکھا ہے، اس کے نیچے ایک لائن لکھی ہے. 6000 میں سے 100 لوگوں پر انہوں نے حکم بھی لگایا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا ضعیف ہے یا ثقہ ہے. تو یہ حال ہے ہمارے ہاں. یعنی امام یہ بھی جملہ سنا تھا جب کہ رجال میں سب سے زیادہ کام شیعوں کا ہوا ہے. جی ہوا ہے، لیکن اسی طرح ہوا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ 6000 رجال میں سے 100 پر انہوں نے حکم لگایا ہے. یہ میرے پاس یہ میرا تھیسس ہے، اس کو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے ان کا استقصاء کیا ہے، انہی کی کتابوں سے کیا کہ انہوں نے طبقات پر کتنی کتابیں لکھی، ہر اعتبار سے رجالی علوم جتنے بھی ہیں ان پر جو کتابیں ہیں ان کا ہم نے موازنہ کیا ہے ان کا. تو اس میں میں ایک چیز عرض کر کے بس اس بحث کو سمیٹتا ہوں. اہل تشیع کے علم الرجال پہ ہم نے 8 کتابیں لے لی. یہ توسع سے کام لیتی. ویسے اصل میں جو ابو القاسم الخوئی ہیں معجم انہوں نے ایک لکھی ہے ایک 22 جلدوں میں، 1992 میں ان کا شاید انتقال ہے، اور بہت بڑا کام ہے حدیث پہ رجال پہ ان کا. تو انہوں نے بھی کوئی 18,000 کے قریب رجال جمع کر سکے ہیں، پورے ان سے بھی نہیں ہو سکے. ان کی روایات جو ہیں وہ 1,97,000 ہیں، اور راویوں کی تعداد جو ہے وہ 1,05,000 ہے. اب 1,05,000 راوی ہوں اور جمع 20,000 کی ہیں، باقی تو سارے مجہول ہیں. ہمارے ہاں احادیث کی تعداد 40 سے 50,000 ہے، اور راویوں کی تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس احادیث کی جو روات ہیں وہ کم ہیں، لیکن رجال بہت زیادہ ہیں. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح میں 1600 راویوں سے روایت لی ہے، اور 13,000 الجامع الکبیر میں اس میں التاریخ الکبیر میں لکھ دی ہیں. ابو حاتم جو ہیں ابن ابی حاتم الجرح والتعدیل 18,000 راویوں کے حالات لکھ دی ہیں. 18,000 تو ہماری سیاست پوری میں نہیں ہے راوی. تو ان کی یہ 8 کتابیں ہیں. الرجال للبرقی ہے، اس میں ٹوٹل راویوں کی تعداد 1683 ہے. اس کے بعد ہے رجال النجاشی 1663 راوی ہیں. اس میں رجال کشی ہے 518 راوی ہیں. رجال کشی بہت سنا ہوگا آپ نے نام، اس میں ٹوٹل 518 راوی ہیں. اس کے بعد ہے الرجال الطوسی 6,429 ہیں. الفہرست ہے، اس میں 912 ہیں. الضعفاء ابن الغزائری ہے، اس میں 225 راوی ہیں. معالم العلماء 1,021 ہیں. فہرست منتجب الدین جو ہے رازی یہ 500. کل تعداد 12,951. یہ اس صورت میں ہے کہ جب تکرار نہ ہو. میں نے 8 کتابوں کے تمام روات کو جمع کیا اور ان کو منفرد شمار کر لیا، حالانکہ ایسے ہے نہیں، کیونکہ جو 4,000 شیخ طوسی نے 6,000 لکھے ہیں باقیوں نے بھی لکھے ہیں. مثلا امام جعفر صادق تو 2 نہیں ہو سکتے نا، ان کے 2 شاگرد. تو لیکن پھر بھی ہم نے توسع سے کام لے کے ہم نے کہا کہ 12,951 راوی 13,000 کے قریب انہوں نے روات لکھے ہیں. اب ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں. اہل سنت کی بھی ہم نے 8 کتابیں لے لیں. ان میں التاریخ لابن معین ہے. امام ابن معین کی پہلی کتاب ہے، 233 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو یہ 5,400 راوی ہیں ایک کتاب میں. اس کے بعد ہے التاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 13,782 راوی ہیں. الضعفاء الصغیر امام بخاری کی ہے 442 ہیں. الثقات للعجلی ہے 2,366. الجرح والتعدیل 18,000 ابن ابی حاتم کی جو ہے. الکامل فی الضعفاء 2,200.
الثقات لابن شاہین 1660 ہے. الضعفاء والمتروکون یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 654. تو ہمارے 7 مصنفین کی جو کتابیں ہیں یہ 44,550 ہیں. یعنی کہاں 13,000 اور کہاں 44,000. ہم نے یہ ظاہر سی بات ہے ان کے اگر ایک تکرار کو ختم کیا ہے، تکرار نہیں بلکہ ایک شمار کیا ہے، تو ان کی بھی راویوں کو ایک ہی شمار کیا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہے، ہماری رجال کی جو کتابیں ہیں وہ 300 سال میں 152 سال میں لکھی گئی ہیں. ٹوٹل ہمارے رجال کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ 152 سال میں لکھی گئی ہیں. اور یہ شروع ہوتی ہیں 233 ہجری سے. 233 اس لیے میں نے شروع کیا کہ امام یحییٰ ابن معین جو ہیں ان کی پہلی کتاب موجود ہے. وغیرہ کتابیں پہلے بھی موجود تھیں، اب پبلش نہیں ہیں. ہم صرف ان کتابوں کی بات کرتے ہیں. ویسے الذریعہ الی وسائل الشیعہ غالباً آغا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے ایک 50 جلدوں میں، اس میں انہوں نے ہر فن کے اہل تشیع علماء مصنفین جو ہیں ان کو جمع کیا ہے. یہاں پہ شاید موجود ہے. تو ان میں بہت سارے کتاب رجال کے انہوں نے لکھا ہے، لیکن ان رجال کو ہم کیا کریں جو اب موجود نہیں ہیں. ان کی کوئی فقہ کی کتاب ہوتی ہے تو اس کے نیچے اتنے سارے حدیثیں ہوتی ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی ساری حدیثیں ان کے پاس ہے اس ایک چھوٹے مسئلے میں. جی ہے تو صحیح وہ تو، لیکن پہلے جو تھا نا ان کے ہاں وہ یہ تھا کہ اب یہ شیخ طوسی جو ہے انہوں نے شافعی فقہ پڑھی ہے، پہلے شافعی فقہ مکمل پڑھی ہے انہوں نے. یہ شیخ مفید کی شاگرد ہیں. شیخ مفید 413 میں فوت ہوتے ہیں، تو اس دوران یہ بغداد آئے اور انہوں نے یہاں ایک کتاب پڑھی ہے المبسوط فی فقہ الامامیہ. فقہ کی ترتیب کے اعتبار سے بہت اچھی کتاب. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی پتنی اس بات سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے جب سنیں گے تو، کہ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عدالت کے ہم قائل ہیں. یہاں پہ کتاب موجود ہے، اس کے 8ویں جلد کتاب شہادات میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ صحابہ کرام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ میں لڑے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا. ان کا اجتہاد غلط تھا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ان کی عدالت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس بات کا. تو شیخ طوسی جو ہیں وہ شیعہ مسلک میں اگر ان کو نکال دیں تو تہذیب الاحکام بھی ختم ہو جائے گی. تہذیب الاحکام آپ جانتے ہیں اصول 4 میں سے ایک کتاب ہے تہذیب الاحکام، اور دوسری الاستبصار. تہذیب میں 13,000 حدیث ہیں. یعنی اصول 4 میں 2 کتابیں شیخ طوسی کی ہیں، تو 2 رہ جائیں گی پیچھے. اگر شیخ طوسی صحابہ کو عادل مانتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اگر آج مشکل ہے. جی نہیں محقق نصیر الدین طوسی اور ہے، یہ محمد بن حسن الطوسی ہیں. ابو جعفر. ایک سوال یہ کہ فرض کیا بخاری کے شریف کی حدیث پر اعتراض ہوتا ہے کہ فرض کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی نکاح کی روایت کو لیتے ہیں، جی تو کیا فرض کہ مطلب کسی روایت میں ایک ایسا معنی نقل ہے جو غیر معقول ہے تو وہ اس کی بنیاد بنا کر حدیث پہ جرح کیا جا سکتا ہے؟ جی کی جا سکتی ہے. احناف کے ہاں کی جا سکتی ہے. یہ احناف کو ہی تو امتیاز حاصل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کیا جائے گا. اہل تشیع اور ہم اس اصول میں مشترک ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ پر حدیث کی وجہ سے خبر روایت کی وجہ سے کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی. تو احناف کا بھی مسلک یہی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ احناف اتنی جسارت نہیں کرتے کہ وہ بخاری شریف کی حدیث پر تان کریں، لیکن اصول یہی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا جائے گا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے جس میں مسلمات کے خلاف کوئی خبر روایت ہے، حدیث کا ثبوت اور ایک کہ مطلب اس سے استدلال کرنا، اس میں اس کی وجہ سے تخصیص کرنا یا تقیید یا دیکھیں احکام میں اجتہاد کے اندر یہ گنجائش تو موجود ہے نا کہ کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے اس کا غلط بھی ہوگا تو اس کو اپنے اس محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں گنجائش موجود ہے، وسعت موجود ہے اس میں. احناف کے اصول کے مطابق تو وسعت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے وہ خاتون جو فرماتی ہیں آ کے عرض کرتی ہیں کہ میرے طلاق کا مسئلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی نفقہ اور سکنے کے لیے حکم نہیں دیا، نہیں مجھے میرے خامد کو پابند نہیں بنایا. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ لا نترکو کتاب نبینا، کتاب اللہ، یعنی ہم اس کو یاد رہا ہے یا وہ بھول گئی ہے. تو یہ مسلمات ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج اجتہاد یہ ہے کہ اگر خبر واحد ایسی ہو جو مسلمات کے خلاف ہو، یعنی باقی حضرات صحابہ کرام جو تھے ان سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ فرمایا ہوا ہے، تو وہ خاتون تشریف لائی ہیں، انہوں نے خود بیان کی حدیث. خاتون پہ کوئی جرح نہیں ہو سکتی. کیوں؟ صحابی ہیں.
اس کے باوجود یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بالکل صحیح السند بھی ہو تو ممکن ہے اس کو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور حدیث کو ترجیح دی، تو اجتہاد میں یہ ہو سکتا ہے، ہمارے ائمہ کرام نے اجتہاد کیا، اس میں درستگی بھی ہو سکتی ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں اتنا توسع تو موجود ہے۔ یہ جرح و تعدیل میں اگر کوئی شیعہ راوی آ جائے تو اس کے عدل کا وہ سامنے رکھیں گے، اس روایت کو موضوع کہیں گے؟ اس میں امام زاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت صغریٰ، ایک بدعت کبریٰ ہے۔ بدعت صغریٰ یہ ہے کہ اس کی جو بدعت ہے وہ اس حد تک نہ پہنچی ہوئی ہو، ایک وہ بدعت کی طرف بلاتا نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کی بدعت مکفرہ نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس روایت سے اس بدعت کی تائید نہ ہوتی ہو، تو پھر اس کی روایت لی جا سکتی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل تشیع راویوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ ان کے اندر تشیع پایا جاتا ہے تو پھر تو بہت زیادہ راویوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس میں دیکھا جائے گا نا کہ وہ روایت جو بیان کر رہے ہیں کون سی ہیں۔ مثلا تلید بن سلیمان کوفی جی ہیں، الاعرج کے نام سے مشہور ہیں، ان سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت لی ہے، اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے، اور ان کی ٹانگ بھی اس وجہ سے ٹوٹی تھی کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ساتھ چھت پہ بیٹھے بحث کر رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے اٹھا کے ان کو نیچے پھینک دیا، تو ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں دونوں۔ تو یہ تلید بن سلیمان کوفی جو ہیں، الاعرج کے نام سے ترجمہ مل جاتا ہے کتابوں میں، تو یہ سخت قسم کے مخالف تھے حضرت عثمان کے، اس کے باوجود امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان سے روایت لی ہے۔ اب لگتا تو بہت عجیب ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان سے روایت کون سی لی ہے؟ وہ جو روایت میں آتا ہے نا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے 2 آسمانوں میں وزیر رکھے ہیں اور 2 زمین پہ ہیں، آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین پہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ان سے انہوں نے یہ روایت لی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ تو اس وجہ سے اگر اس طرح کی روایت اگر کوئی اہل تشیع نقل کر رہے ہیں ہماری سر آنکھوں پہ، بالکل ٹھیک ہے، ہم لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور ہمارے متداول جو حدیث کی کتب ہے ان میں ایک حدیث نہیں پایا جاتا، جی اور اہل تشیع کی کتاب میں وہ حدیث ہو اور انہوں نے اس کے سند کو صحیح قرار دیا، تو کیا ہم اس حدیث کو لے سکتے ہیں؟ اگر ہمارے رسول کے خلاف نہیں ہے تو لے سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں، ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ ایسی حدیث جو ہمارے ذخیرہ حدیث میں موجود نہ ہو، ویسے یہ ہے بہت مشکل، لیکن پھر بھی کوئی ممکن صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن عموماً میں آپ سے عرض کروں نا کہ اختلاف کس طرح کا ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں حدیث آتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ہمارے ذخیرہ حدیث میں موجود ہے۔ ان کے ہاں یہ روایت ذرا اور الفاظ میں ہے۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک راوی آتے ہیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ بدکاری کرنے والے کو کافر نہیں کہتے، آپ شراب پینے والے کو کافر نہیں کہتے، آپ قتل کرنے والے کو کافر نہیں کہتے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے بہت خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کو کچھ لذت ملتی ہے، کچھ سکون ملتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے جب وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے۔ نماز چھوڑنے میں کون سی لذت ہے؟ نماز چھوڑنے میں کوئی لذت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا استخفاف کیا ہے، تو استخفاف لامر اللہ کفر ہے، اس لیے ہم کافر کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کئی احادیث میں ان کا جو ذخیرہ ہے اس میں بڑی اچھی احادیث مل جاتی ہیں، دیکھنی چاہیے۔ اس میں اگر کوئی ایسی حدیث موجود ہو، ہمارے ذخیرے میں ایسی موجود نہیں ہے اور ہمیں ضرورت ہے تو پھر اس کی سند پہ دیکھ لیں۔ ویسے بھی ایک چیز ہے اہل تشیع کے یہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی ہے، تلقی بالقبول۔ تلقی بالقبول جو ہے ایکسیپٹنس مل جانا، یہ سند کی حیثیت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ایکسیپٹنس مل گئی ہے، تلقی بالقبول حاصل ہے۔ لیکن تلقی بالقبول کے لیے کوئی زمانہ ہے؟ جی فرض کہ اس زمانے میں بہت سارے نہیں تلقی بالقبول نہیں، تلقی بالقبول سے مراد علماء کے ہاں، ظاہر سی بات ہے عوام کے ہاں ایک چیز مقبول ہو جائے تو اس کی تو اعتبار نہیں ہے۔ جی علماء کے یہاں یعنی کہ حناف کے یہاں یہ اصول بھی کہا جاتا ہے تعامل الناس جو ہے یہ اس حدیث کے توثیق ہونے میں ایک وہ ثابت ہوتا ہے، تو یہ تعامل اگر اس طرح ہو جائے جس طرح آپ نے حدیث کا تلقی بالقبول کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اس زمانے کے علماء نے، متقدمین تک ویسے ہے یہ،
متاخرین کا نہیں ہے، کیونکہ متاخرین کے دور میں یہ ہے کہ فتنہ زیادہ ہو چکے تھے اور لوگ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر بعض ضعیف روایات کو بھی ترجیح دے دیتے تھے۔ اس میں پھر دو چیزیں ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ سند کے اعتبار سے صرف ضعف ہے اس میں اور توارث موجود ہے۔ اگر اس میں توارث موجود ہے، مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کتاب الروح ہے تو اس میں امام جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ایک واقعہ تلقین المیت، کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کو تلقین کی جائے۔ ہمارے یہاں عموماً اس کا رواج نہیں ہے تلقین کا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کمزور ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے استحسن اس کو مستحسن قرار دیا ہے، اور مستحسن قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ توارث سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، جب توارث سے چلا آ رہا ہے تو سندی حیثیت اہل تشیع کے ہاں بھی ایک بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سند ایک قرینہ ہے، باقی قرائن بھی تو ہوتے ہیں۔ اگر بڑے بڑے علماء نے جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ نے ایک چیز کو قبول کر لیا ہے، سند کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند بھی ایک قرینہ ہے اور وہ بھی ایک قرینہ ہے، ان کا قبول کرنا بھی ایک قرینہ ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ مضبوط قرینہ کون سا ہے، تو جو مضبوط قرینہ ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تعامل اسی میں سے ہے، قرائن میں سے ہے۔ توثیق الفقیہ یعنی کہ کسی حدیث کی توثیق ایک فقیہ نے کی ہے جی، اور اس حدیث کے ضعیف ہونے میں بھی وہ ہے، تو یہ فقاہت جو فقیہ کی جو توثیق ہے حدیث کے استدلال میں نہیں، فقیہ کی توثیق اور یا تضعیف حدیث کے بارے میں وہ قبول نہیں کی جائے گی، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ روایت کے اعتبار سند کے اعتبار سے وہ روایت سند کے اعتبار سے اگر فقیہ ایسے ہوں جیسے اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد موطا کے ایک راوی بھی ہیں، یعنی موطا امام مالک امام محمد کے واسطے سے بھی نقل کی گئی ہے، تو اگر اس طرح کے اگر فقیہ ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ حدیث کو تو سمجھتے ہیں۔ اگر انہوں نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ضعف جب کسی حدیث میں بیان کیا جاتا ہے یا کسی راوی پر جرح کی جاتی ہے تو جرح دو طرح کی ہوتی ہے، اس میں جرح مفسر ضروری ہے، جرح میں بتایا جائے کہ کس وجہ سے جرح کی جا رہی ہے۔ صرف اس وجہ سے جرح کی گئی کہ حنفی ہے، صرف اس وجہ سے جرح کی گئی کہ اہل تشیع ہے، یہ جرح نہیں مانی جاتی۔ اس طرح کی اگر جرح ہو اور اس کی وجہ سے ضعف حدیث میں آ رہا ہو تو پھر تو وہ فقیہ کی بات معتبر ہوگی۔ بخاری شریف پر اکثر اہل حدیث کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اصح العبادت کتاب اللہ، تو بعض مقامات پہ ایسے ہوتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس مسئلے میں فقہی مسئلے میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ اور کتب میں جب مذکور ہوتے وہ ضعیف ہوتے ہیں، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں جیسے عمدۃ القاری میں کہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث کسی صحیح سند سے پہنچی ہو جو دوسرے مثال کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا وغیرہ ان کو نہ پہنچی ہو، تو اس وجہ سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ہم نہیں لیتے۔ اصل میں جو فقہی مسالک ہیں نا، ان میں اتنی شدت ہے نہیں، ہمارے ہاں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود مجتہد ہیں اور ان نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے بعض جگہوں پہ ایسی باتیں کی ہیں، مثال کے طور پر کتاب التوحید کو ایک ان نسخوں میں سے نا، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اسیلی کا ہے کون سا، اس میں کتاب الرد علی الجامعہ لکھا ہے، کتاب التوحید نہیں لکھا بلکہ اس کو لکھا ہے الرد علی الجامعہ، یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اور جامعہ آپ کو پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نہیں جی نہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں شامل کرتے ہیں ایسے ہی جیسے ایک محقق اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک واقعہ کہ بس اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بدعتیوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جی، نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، پاکستان میں بہت بڑے محقق تھے، اچھے آدمی تھے، فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا جی بدعتی کی بدعت دیکھی جائے گی، اگر بدعت بہت زیادہ ہے، کفر کی حد تک پہنچی ہوئی تو نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، سیدھا سیدھا بتائیں علماء دیوبند کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا نہیں، علماء دیوبند کے پیچھے نہیں ہوتی، ان کی بدعت کفر تک پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم وحدت وجود کے قائل ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ ہم وحدت وجود کے قائل ہیں۔ میں علماء دیوبند سے منسوب ہوں، میں نے حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب سے بخاری شریف پڑھی ہے، لیکن ہمیں آج زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اظہر من الشمس بات ہے کہ وحدت الوجود کے علماء دیوبند قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار نہیں دیتے اور اس کی توجیہ اور تعویل کر لیتے ہیں، بس ہم تو وحدت الشہود کے قائل ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہماری نسبت ہے زیادہ، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کی مخالفت کی ہے۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء دیوبند یعنی ایسے زبردستی فتویٰ پھینکے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، لگ گیا نہیں لگا تو نہ لگا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. اور علماء کا یہ مزاج تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم اس سے ریکارڈنگ کے عمل کو یہاں پہ جو ہے نا وہ روکتے ہیں، اور باقی سوالات جو ہے نا وہ آف دی ریکارڈ انشاءاللہ لے لیتے ہیں.